کے والد کا قتل ہو گیا تھا، آپ نے کیسے اپنے والد کا بدلہ، والد صاحب کے قتل کا بدلہ لیا؟ وہ ریاستی یہ نظام انصاف ہے اس سے لیا یا آپ نے اپنے بلبوتے پہ ہی جو ہے؟ نہیں، میں نے اپنا خود سے لیا۔ آپ نے کیسے اپنے والد کا بدلہ لیا؟ دیکھنا، وہ قوم پرستی کی بات تھا۔ قوم پرستی میں انسان کی میں کا ایک انسان کوئی چیز کی ارادہ سچائی سے ہو، پھر اس میں کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اپنے والد صاحب کے قتل کا بدلہ لیا وہ ریاستی یہ نظام انصاف ہے اس سے لیا یا آپ نے اپنے بلبوتے پہ ہی جو ہے؟ نہیں، میں نے اپنا خود سے لیا۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا کہ ایک انسان، میں نے پہلے شروعات سے آپ کو کہا کہ میری قومیت ایسے قومیت ہے کہ میرے کام آپ تاریخ سے کرے کہ میرے ایک وفادار قوم ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کرتا ہے۔ اور الحمدللہ میں اس پہ 40 دن میں نے اپنا والد کو کتنا تھا اس میں ملوث تھا۔ میں کہا، میرے ماں نے ہم کو بتایا کہ اگر تم قوم کی رابری کرنا ہے پھر خوب والد کو بدلہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کتنے دنوں میں بدلہ لے لیا؟ 15 دن اور 40 دن میں۔ 15 دن اور 40 دن میں۔ کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے۔ 4 لوگ۔ 15 دن اور 40 دن کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں سے بدلہ آپ نے 15 دن بعد لیا، کچھ لوگوں سے 40 دن بعد لیا۔ 40 دن کے بعد۔ ٹھیک ہے، کاروبار کا آغاز آپ نے بتایا کہ 4000 سے شروع کیا، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ شاید آپ شروع میں ٹرک بھی چلاتے رہے؟ نہیں، میں اس وقت بھی میں نے گروپ بنانا تھا۔ 15 سال کی عمر پہ میرے ساتھ 40-50 نوجوان کام کرتا تھا۔ کیسے؟ مطلب کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے؟ اس وقت میں نے ایک بس لیا۔ اچھا، یا میں نے اس وقت میں نے بارڈر سے، آپ نے کہا کہ آپ کو کاروبار کا، میں نے بارڈر سے اس 4000 کی میں نے 10 گاڑی کے جیک لے گیا تھے، میں نے کوئٹہ لایا۔ ٹھیک ہے، گاڑی کے جیک؟ گاڑی کے جیک، اس ٹرک کے جیک کو میں نے لایا، اٹھا کے میں نے لایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آستے بڑھ کے میں نے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کرنا تھا، کبھی لاچی دیتا تھا، کسی نے 2 کنٹینر دیتا تھا، کسی نے تور مرچ دیتا تھا، کسی نے پلانا دیتا تھا۔ اس کی میں نے ذمہ داری پہ کام کرتا تھا، اس کی مال کوئٹہ تک میں نے ذمہ داری پہ پہنچانا تھا۔ اچھا، آپ یہ مال افغانستان سے لا رہے تھے؟ نہیں، افغانستان سے آ رہا تھا۔ افغانستان سے آ رہا تھا، اور آپ بلوچستان لاتے تھے؟ بلوچستان کوئٹہ تک میں لانا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ کے کاروبار کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ اس سے ہمارا کاروبار سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ پاک۔ پھر اس کے بعد میرے 2 چاچے تھے، اس نے ہم کو نقصان پہنچایا، پھر یہ ہم کمزور بن گئے تھے، پھر میں نے ایک بس لیا۔ ایک بس کوئٹہ سے چمن تک میں نے چلانا تھا، میں نے خود نہیں، مثال ڈرائیور چلانا تھا ہم نے، اس کی سپورٹ میں مطلب اس کی میں لڑتا بھی تھا۔ اس کے باوجود پھر بھی اللہ پاک نے اس کی مقام ہم کو دیا کہ میں نے 3 بس کر دیا۔ حالانکہ اس وقت میں نے 2-2.5 کروڑ روپے ہم کو نقصان پہنچا، حالانکہ لوگ ہم پہ قرض بھی ہوا ہے، مگر میں نے اللہ سے وعدہ کی چیز، لوگوں کا 1-1 روپے حساب کو ہم خود دینا ہے، اور 1-1 روپے میں نے اس وقت کا، حالانکہ 97 یا 94 میں ایک بندہ 2.5 کروڑ روپے کمانا پھر لوگوں کو دینا، یہ بہت بڑا بات ہے۔ مگر ہم الحمدللہ اس چیز پہ فخر کرتا ہوں کہ آج تک میں نے حرام نہیں کھایا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آج تک آپ نے حرام نہیں کھایا، تو کیا آپ اسمگلنگ کو حرام نہیں سمجھتے؟ نہیں، کاروبار ہے، ملائے سے یہ فتوا لیا ہوا ہے، یہ کاروبار ہے۔ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے مفتی سے فتوا لیا ہوا ہے کہ یہ کاروبار ہے؟ یہ کاروبار ہے۔ آپ مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ کسٹم اہلکار بھی جو ہے وہ دیکھنا، رشوت دینا یہ الگ بات ہے، چوری کرنا الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ وجن ہمارا ملک میں کون سا وہ کام ہے جو ایمانداری سے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھے کہ لوگ اس چیز پہ فخر بھی کرتے ہیں، جو بھی موجودہ سیاسی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو سارا پرشتے ہیں۔ اچھا، آپ زیادہ آپ کا میں نے دیکھا کہ چمن، آپ چمن کے رہائشی ہیں جی؟ میں چمن کے رہائشی، اور آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی وہاں کا ہے؟ میرا آئی ڈی کارڈ بھی چمن کا ہے۔ مجھے ابھی انٹرویو سے پہلے کچھ صاحبان بتا رہے تھے کہ اگر آپ کا چمن کا آئی ڈی کارڈ ہو تو آپ کو افغانستان جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ آئی ڈی کارڈ پہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اب موجودہ حالات میں
बिल्कुल आईडी कार्ड पे बंदा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसका भी प्रोसेस होगा पूरा? उसका भी पासपोर्ट बना के वीजा लगा के फिर लोग जाता है। अभी भी उसी के वजह से लोगों ने 2 साल हो गया धरना बैठा हुआ है। अच्छा, 2 साल हो गए। ठीक है। कल मैंने देख रहा था एपसी और पुलिस के दरमियान में इसमें झड़प भी हुआ है, पेयरिंग मेरिंग भी हुआ है। 2 साल हो गया। बस हमारा चमन में अब कभी आला लाए फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि चमन में आपके एक नजर एक दरख्त भी नजर नहीं आ जाएगा हमारा लोगों का बिल्कुल। हमारा अभी मैं आपको ये बताऊं कि एक बंदा 6 साल या 8 साल या 9 साल बैठा पंजाब में मजदूरी में लगाना है 8,000 10,000 पे, उसके क्या हालात होता है? अपना बच्चा आप बेच सकते हैं? 8-9 साल के बच्चा नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। आप में अभी ये पिंडी में मैं आपके ले जाऊंगा होटलों में 8 साल 9 साल से ज्यादा आपने 10 साल को नजर भी शायद ना आ जाए। उधर से लोगों ने 8,000 10,000 पे मजदूरी में इधर लगाया हुआ है। हमारा चमन या हमारा बलूचिस्तान की बेट निश्की तक, इस तक में बिल्कुल न किसी का जमीन है, न किसी की कोई दरख्त है, न किसी का कोई रोजगार है। या हमारे लोगों के वही रोजगार है चीज में हम खुद नहीं करते हैं। हम करता था पैमाना कार में बड़ा काम करता था कि मतलब एक चैनल को पकड़ के फिर हम लोगों ने कुछ काम करता था। हम इसके 18 में भी मैंने धरना भी बिठाया, 67 दिन मैंने धरना बिठाया, फिर मैंने लोगों की के साथ फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई शुरू हो गया। फिर मैंने उसका काबू करना, फिर हमारा कोर कमांडर साहब आसिम जी जवाद साहब था। कल मैंने इसको इंटरव्यू देख रहा था कि मैं उधर था और माहौल था, इधर आया था अभी मौजूदा हालात और माहौल है। वो ये हकीकत है कि वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग है। आप कितनी बार अफगानिस्तान जा चुके हैं? अफगानिस्तान मैं दिल्ली साहब से उस वक्त मैं अपना गाड़ी में जाता भी था, नबी था, रात को 3 बजे भी जाना था, रात को 2 बजे। और आप लोग आईडी कार्ड पे जाते थे? आईडी कार्ड उस वक्त आईडी कार्ड भी पता किसी ने नहीं करता था, बस जब दिल किया पार कर गए। अगर किसी ने एफसी के साथ ताल्लुक था वो रात को भी जा सकता था, दिन में भी जा सकता था, फर्क नहीं थी। हमने अपना गाड़ी में जाके अपना काम करके फिर वापस आना था। अच्छा, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान थोड़ी सी कशीदगी है, उसकी क्या वजह? आप यकीन करो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त को मशवरा दिया। मैं कहा आप आर्मी चीफ के लिए हमारा एक मशवरा है, एक छोटा हम ये आर्मी चीफ तक हम नहीं जा सकते, मैं आपके लिए एक मशवरा दूंगा कि आर्मी चीफ साहब के लिए मशवरा दे दो। जी। मैंने इसको कहा कि अफगानिस्तान आपके दूसरा घर है, दूसरा घर अपना घर को के साथ दुश्मनी में मत बदल दो। ये शायद हो सकता है आपके लिए कोई ना बोल देगा, मैं बोल दूंगा। मैंने इसको कहा कि कितना अफगानान है इधर, ये आपकी सरमाया है, वो सरमाया बेजाई नहीं करना। और ये लोग इसने इधर बच्चे पैदाइश तो है, इसने पढ़ा है, इसने आपको एक एक घर को भी पता है। उस लोगों के लिए दुनिया देख रहे, दुनिया को एक अच्छा पैगाम भी मिल जाएगा। और आप इस पे ये करवा दो, इसके लिए कोई मसला नहीं है। दुबई अवेजा लोगों को देते हैं, किसी और मुल्क देता है। 30 लाख अब बकौले आप लोग 30 लाख माजर है, अगर 30 लाख माजर में 1-1 लाख रुपए सालाना आपने रख दिया, आपकी 30 लाख से आपके 1 लाख हिसाब करो कितना अरब रुपये बन गए थे। ये ख्वाब का ये फायदा हो गया। दूसरा आपके ये फायदा हो गया कि आपका इधर मौजूदा सूरत हाल नफरत दूर हो जाएगा। तीसरा आपके ये फायदा है कि आपके कारोबार बढ़ जाएगा, अफगानान और आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका दूर करना है, अपना वीजा दे दो। वो लोग ये कहते हैं कि जो इतने मुहाजिरीन हैं, जब उनको कारोबार वो यहाँ करेंगे या उनको सहूलियात दी जाएंगी तो जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए मसाइल होंगे। बहरहाल ये एक है चीज़ जिसमें बहुत से लोगों को जो है जो मुहाजिरीन थे उनको वापस भेजने का एक जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। और बहुत से अब शायद आपको ये मैं आपके लिए वो करवा दूंगा, शायद कुछ चंद लोग इस पे राजी हो ची लोग जाए। मैंने कहा उस दिन मैंने एक वो देख रहा था, इस सिर्फ एक सब्जी मंडी में कोई मजदूर नहीं मिल सकता था, वो लोगों ने 1000 रुपये या 500 रुपये पे मजदूरी भी करना था। ये हमारा
یہ ہمارا پاکستان میں کتنا زمین آباد ہوا ہے اس کی 100% یا 80% اس لوگوں کے ہاتھ تھا. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اور طرف چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, کتنی گاڑیاں آپ کی میں دیکھا ویڈیو میں سینکڑوں گاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ کہاں کی ویڈیوز ہیں؟ بھائی جان گاڑی میرے اگر گاؤں کے میرے سے پتہ کرے گاؤں میں میرے ساتھ گاڑی ہے. کتنی گاڑیاں؟ یار کم از کم 30-40 کو ہے. ویڈیو میں تو اس سے بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں. بات یہ میں نے آپ کو کہا میرے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں کہ کراچی میں جاؤں میں ایک گاڑی میں جاتا ہوں. ابھی میں اسلام آباد میں ہوں, میں ایک گاڑی. کہیں فنکشن میں جاتا ہوں میرے ساتھ دوست ہے, میرے ساتھ محبت والے لوگ ہیں, میرے ساتھ پیٹرول بھی خرچ کرتا ہے, میرے ساتھ میرے دفاع بھی کرتا ہے, میرے ساتھ گنمین بھی لے جا رہا ہے, میرے ساتھ وہ عزت دیتا ہے. واللہ میں اس کے واپس کہ میں آتا ہوں, میں اپنا جان کے لیے اتنا بات نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اس لوگوں کی تعارف کرتا ہوں کہ اس کی انسان کا بدلہ میں کب دے دوں گا. اچھا مجھے بتائیں کہ جو اتنی گاڑیاں آپ کے آگے پیچھے پھیل رہی ہوتی ہیں, یہ جو ویڈیوز میں نظر آتی ہیں, یہ نان کسٹم گاڑیاں ہوتی ہیں؟ نہیں, میں نان کسٹم کا گاڑی میں کبھی میں نے سواری کیا ہوا ہے. اگر بلوچستان یاد کرے میں مان دوں گا. پاکستان میں میری زندگی میں نے 22 لوگوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ بھائی نان کسٹم کی گاڑی میں سواری نہیں کرنا ہے. مطلب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں نان کسٹم گاڑیاں ہوتی ہیں, اسلام آباد یا لاہور یا پنجاب میں؟ پنجاب میں نہیں چل سکتا ہے, پنجاب میں نہیں چل سکتا. بلوچستان میں ایک یہ ہے کہ لوگوں کا تھوڑا ادھر ریلیف ملتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا سن میں یہ نہیں چل سکتی, ناممکن ہے. اچھا اسی لیے میں دیکھا کہ یہاں پہ 1-2 گاڑیاں کھڑی تھی. میں سوچ رہا تھا آپ کا انٹرویو کرنے آیا, میں کہا پتہ نہیں 40 گاڑیاں کھڑی ہوں گی. نہیں میں نے آپ کو کہا کہ ادھر اسلام آباد میں میرے ساتھ 2-3-4 گاڑی اپنا تھا. پھر ایک آج بھی میرے خیال ابھی میرے گھر سے 1-2 گاڑی کسی نے, ایک دوست نے لے گیا ہوا ہے, کسی نے اور دوست لے گیا ہوا ہے. اچھا وہ جو اتنی بڑی بڑی قافلے اور وہ گاڑیاں اور ویڈیوز وہ زیادہ بلوچستان کی ہیں؟ یہ زیادہ کہ بھائی, اور کراچی کا بھی ہے. ہم نے کراچی میں فلسطین کے حق میں ایک ریلی نکالا ہے. سارا دنیا حیران تھا کہ یار یہ کراچی میں اس بندے کا اتنا پروٹوکول, یہ کہاں سے تھے. اچھا آپ اتنے سوشل میڈیا پہ دیکھے جاتے ہیں, تو یہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے, مطلب کہ آپ کو ٹک ٹاک کا بھی شوق ہے؟ نہیں الحمدللہ میرے اس پہ نہ واللہ آج تک میرے نہ یہ. میں ایک اور بات میرے ایک چیف سیکرٹری نے ہمارا ایک دوست کو کہا ہے یار ایک ٹک ٹاکر ہے. آپ یقین کرو اس دن میں نے سارا رات کو رونا تھا. کسی نے آپ کو ٹک ٹاکر کہہ دیا؟ جس نے ہم کو یہ کسی دوست نے اس سے رابطہ کیا تھا, اس نے ہم کو ٹک ٹاکر کہا ہے. تو آپ کو برا لگا؟ مجھے اتنا برا لگا ہے کہ اس میں کا ہلپن میں کرتا ہوں کہ میں نے رات کو اتنا رونا ہے. میں کالا ہم اس پہ انسان کی برا بات ہے. آپ کو شرمندگی ہوئی کہ مجھے ٹک ٹاکر کہا گیا؟ اس کو ہم نے اپنا زندگی اس میں کیوں ڈلوایا؟ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ لگ رہی ہوتی ہیں, اگر آپ کو ٹک ٹاک نہیں پسند یا آپ کو ٹک ٹاکر کہلوائے جانا نہیں پسند, تو آپ کی اتنی ویڈیوز کون ڈال رہا تھا؟ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ؟ نہیں میرے اپنا اکاؤنٹ ہے اپنا. آپ کا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے؟ نہیں, میں ڈیلی حساب ایک گھر میں 500-600 نوجوان میں ڈیل کرتا ہوں. واللہ میں نے آج تک کسی کو سر پہ میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ بھائی میرے گھر پہ کا یہ آئین انا ہے. حالانکہ میرے ساتھ اپنا پارٹی لوگ بھی اس پہ لڑتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں, یہ لوگوں کے لیے ملاقات کرنا. میں کہا پھر میرا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگائی جائیں, آپ کو کسی نے ٹک ٹاکر کہا تو آپ کو برا لگا, آپ کا اکاؤنٹ بھی موجود نہیں ہے, یہ آپ بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ پہلی ویڈیو کون سی وائرل ہوئی, کس نے بنا کے لگائی, اور جب ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئے اس کے بعد زندگی میں کیا فرق آیا؟ کیونکہ کاروبار تو آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے, کاروبار آپ پہلے بھی کر رہے تھے, لوگ آپ کو جانتے بھی ہوں گے, لیکن ٹک ٹاک پہ جب آئے اور اتنا مشہور ہو گئے, شاید لوگوں کو آپ کی گاڑیاں اچھی لگیں یا لوگوں کو آپ کا پیسہ اچھا لگا, فرق کیا آیا ٹک ٹاک پہ وائرل ہونے کے بعد؟ فرق یہ آیا تھا بھائی جان, فرق میرے بزنس پہ بہت فرق پڑا ہے. اچھے انداز میں یا برے انداز میں؟ نہیں میرے